جو یہ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اور جس رفتار سے یہ بنتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو بھی سیاسی مقدمات اس سے پہلے بھی بنتے رہے، اور جب وہ چلتے ہیں، جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں، جب اس میں ایویڈنس آتی ہے، جب اس کو عدالتیں کھنگالتی ہیں پراپرلی اور جب ان کو کھولتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں بہت سے قانونی نقائص ہیں، بہت سے اس میں ابہام ہیں، بہت سے اس میں ڈاؤٹس ہیں، اور ہمیشہ جو شکوک ہیں ان کا فائدہ ملزمان کو ہی دیا جاتا ہے۔ اور اگر سیاسی نوعیت کے یہ مقدمات ہوں تو اس میں جب عدالتیں اس کو جو پروسیکیوٹ کرتی ہیں یا اس کے اوپر انصاف کے ترازو میں اس کو تولتی ہیں، تو جب اس میں جو ہے وہ شکوک آ جائیں یا پھر اس میں سیاسی رنگ نظر آ جائے تو پھر عدالتیں اس کو سسٹین نہیں کرتی اور پھر عدالتیں ان میں ریلیف دیتی ہیں۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مقدمات بہت تیزی سے بنائے گئے پی ٹی آئی اور اس کی جو قیادت ہے ان کے خلاف۔ اسی رفتار سے جب یہ کیسز عدالتوں میں آئے، پھر ان میں جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں جب وہ تفتیشی اداروں سے منتقل ہوئیں پوری فائلز عدالتوں کے سامنے، تو جب عدالتوں نے ان کو چیک کیا، کھولا اور اس میں ایویڈنس مانگی، تو پھر اس میں وہ زیادہ دیر تک نہیں سسٹین کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے۔ بہت سے کیسز جس میں جو کیسز زیادہ رائپ اپ ہو چکے ہیں اس میں بریت ہو رہی ہے، جو سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہیں اس میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جو تیسری سٹیج کے اوپر ہیں جو آ رہے ہیں کیسز اس میں بھی اب عدالتیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں وجوہات ہیں کہ ایک تو اس طرح کے جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اس میں بہت سے نقائص ہوتے ہیں، جلد بازی میں کیسز بناتے ہوئے اس میں نقائص ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب عدالتوں میں معاملات آتے ہیں تو پھر عدالتیں اس میں ہمیشہ شک کا فائدہ ملزمان کو دیتی ہیں، تو وہ کوئی بھی ملزم ہو اس کو ہمیشہ عدالت نے جو ہے وہ اس میں فیور دی ہے۔ لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاید یہ ریلیف اتنا جلدی نہ ہوتا، لیکن جو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے عدلیہ اور عدلیہ کے کچھ حصے اور مقتدر قوتوں کے درمیان، اس کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ کچھ ایکسپیڈائٹ ہو گئی ہے، تیز ہو گئی ہے۔ شاید یہ ریلیف ملتا تو ضرور اور شاید کچھ عرصے کے بعد ملتا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس جو جھگڑا ہے اور جو تنازع ہے اس کی وجہ سے یہ جو ریلیف کی سپیڈ ہے یہ زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ سیاسی مقدمات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں عام طور کے اوپر عدالتیں ریلیف ہی دیتی ہیں، لیکن اس تناؤ کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ تھوڑی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ شہباز، حکومت ان کیسز پر نہ تو اپیل میں جا رہی ہے، نہ ان معاملات کو مزید وہ پرسو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو کہاں مزید اور تحریک انصاف کو یا پی ٹی آئی کے سے منسلک لوگوں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیے مسعود صاحب، جو انیشل کیسز تھے جیسے 9 مئی کے کیسز ہوں یا متعلقہ تھانوں میں کیسز ہوں، وہ ہنگامہ آرائی کے ہوں، توڑ پھوڑ کے ہوں، جس میں زیادہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس کو نومینیٹ کیا گیا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، تو وہ تو بہت ہی کمزور کیسز تھے، اور وہ تمام کیسز وہ تھے جس میں عدالتیں جب اس میں ایویڈنس مانگتی ہیں تو اس میں یا تو سرکاری گواہ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہی اس میں گواہ ہوتے ہیں، تو ایسے مقدمات کو عدالتوں میں ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو حکومت تھی اس نے بھی ان کیسز کی پروسیکیوشن میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ یہ تمام تر جو ان کیسز کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں اس حکومت نے کوئی دلچسپی اس لیے بھی نہیں لی کیونکہ اگر کچھ نیب کے کیسز ہیں یا ایف آئی اے کے کیسز ہیں تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، پولیس کے کیسز میں بھی بہت سے نقائص ہیں، تو حکومت نے ذاتی طور پہ کوئی اس کیسز میں دلچسپی نہیں لی۔ حکومت میں بیٹھی شخصیات، ابھی ہم نے سنایا جو عامر سعید عباسی صاحب، وہ تو بہت کنونسڈ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود توشہ خانہ کے معاملے پر جو کہہ رہے تھے آپ نے سنا، یا مریم صاحبہ جو کہہ رہی تھیں ابھی، انہوں نے کئی کیسز گنوائے، تو حکومت میں بیٹھی شخصیات تو خود بہت کنونس تھے کہ یہ کیسز بڑے مضبوط ہیں، تو حکومت پھر بھی پرسو نہیں کر رہی؟ دیکھیے مسعود صاحب، عام طور کے اوپر یہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، چپکلش ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ دوسرے جو فریق ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، لیکن یہ ثبوت پیش بھی کرنا ہوتے ہیں، ان کو بطور شہادت عدالت میں پیش کر کے اس کو ریکارڈ بھی کروانا پڑتا ہے، وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جس پہ کسی کو مجرم ٹھہرایا جا سکے۔ تو اس میں پچھلے کچھ عرصے میں انتخابات سے قبل تو بہت زیادہ تیزی تھی، جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں جس طرح عدالتیں رات تک لگتی رہیں اور وہاں پر سماعت ہوتی رہی، وہ کیسز بہت جلدی ٹرائل ہوئے، اس میں نہ وقت دیکھا گیا، نہ اس میں وکیل کو موقع دیا گیا، نہ اس میں جرح کا حق دیا گیا، اور وہ تمام کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن اب جب وہ معاملات ایپلیٹ فورم پر آئے یا ہائی کورٹس میں آئے یا پھر وہ اپیل میں آئے،
تو جب وہاں پر اب ان کیسز کو چیک کیا جا رہا ہے تو عدالتیں بھی سوال کر رہی ہیں کہ ان تمام کیسز میں بہت سے نقائص ہیں. اور اسی طرح جو اگر شہباز صاحب یا مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ بہت سے شواہد ہیں, بالکل کلیئر کیسز ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ کیسز سیاسی طور کے اوپر تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن ان کو عدالتوں میں ثابت کرنا بہت مشکل ہے, اور ان کو عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے شہادتیں درکار ہیں, ایویڈنس چاہیے, گواہوں پر جرح ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس میں پراپرلی ان تمام پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. پھر ان پروسیسز کو بائی پاس کیا گیا اور جلدی سے سزائیں دی گئی, تو اب وہ سزائیں تو سسٹین نہیں کر سکیں گی. جب پروسیس فالو نہیں کیا گیا, ہیسٹ میں فیصلے کیے گئے, جلد بازی میں, تو اس میں تو کوئی جو ہے وہ تقاضے اور رولز جو ہیں فالو نہیں کیے گئے, تو پھر بہرحال یہ زیادہ دیر مقدمات کھڑے نہیں ہو سکتے. تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ بیانات تو دے رہی ہے, لیکن عملاً حکومت کسی بھی کیس کو پروسیکیوٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی. اور جو دوسری بڑی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت خود درمیان میں کھڑی ہے. اس وقت جو عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ ہے, کیس جو ایک اختلافات ہیں اور جو ایک جھگڑا ہے, اس کی وجہ سے حکومت تو خود بالکل بھی کھل کر نہ تو ایک سائڈ پر کھڑی ہو رہی ہے. حکومت تو چاہ رہی ہے کہ تناؤ کم ہو, جھگڑا ختم ہو, اور جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کو فکس کیا جا سکے. ہم نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ تقریریں بھی دیکھیں اور پریس کانفرنس جو ہوئیں وہ بھی دیکھی, تو حکومت کا تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کس طرف کھڑی ہے. یہ بتائیں کہ جن کیسز میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو بریت ملی ہے, کیا وہ ان میں استغاثہ کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی حق رکھتی ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی تو بہرحال ہر ملزم جب وہ کسی کیس میں بری ہو جائے تو پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جان چھوٹے اور اس کو ان مقدمات سے بچت ہو جائے. تو اداروں کے خلاف یا وہ جو قانونی حق ہے استغاثہ کے خلاف پروسیڈنگز کا, اس میں بہت کم ایسے لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جو یا ملزمان ہوتے ہیں جو پروسیکیوشن ان کے خلاف کیسز پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو پی ٹی آئی کے اتنے کیسز ہیں یا ان کے جو قیادت ہے ان کی, کہ ان کو پہلی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ ہم ان تمام کیسز سے نکل جائیں, اور جب وہ ان تمام کیسز سے نکلیں گے تو پھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے. کیونکہ ابھی تو کیسز کی بھرمار تھی, جس طرح تھانوں میں کیسز تھے, ایف آئی اے میں تھے, نیب میں تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز کے اوپر تھے, اور اب ایک نیا جیسے حد تک عزت کا قانون بن گیا ہے. تو اس میں بھی بہت سے پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ خدشہ ہے کہ انہیں ہی ٹارگٹ کیا جائے گا. اور پنجاب میں جس طرح کا یہ قانون بنایا گیا ہے, انہیں لگتا ہے کہ اب یہ تمام قانون بنانے کا مقصد پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئی پروسیڈنگز شروع کرنے کا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف ہی پروسیڈنگز ہوں گی. لہٰذا پی ٹی آئی اس وقت کوئی جو ہے وہ ان تمام جو کیسز بنے ان کے ازالہ نہیں چاہتی, بلکہ پہلی کوشش ہے کہ وہ ان کیسز سے جان چھڑائیں اور چیزوں کو نارمل کریں. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کچھ برف پہ غلطی نظر آ رہی ہے, کچھ مزاج بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جن حلقوں میں دوبارہ گنتی کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار جیت رہے ہیں. وہاں الیکشن کمیشن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کیا رد عمل کا اظہار کرے. الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اس میں وہ تمام جو ریزلٹس ہیں وہ ری کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی سے واپس لی گئی تھی نشستیں. جو حلقے ہیں وہ ننکانہ صاحب کا ہو, وہ جو لودھراں کا ہو, یا باقی ہوں گجرانوالہ کا ہو, وہ تمام وہ حلقے ہیں جس میں انیشیلی پی ٹی آئی جیتی تھی, اور فارم 47 بھی جاری ہو چکے تھے, اور اس کے بعد جو فارم 49 ہے دوبارہ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی گئی. اس کے بعد اس میں ری کاؤنٹنگ کر کے جو پی ٹی آئی کی ووٹس ہیں ان کو کم کیا گیا تھا, اور جو ان کے مد مقابل تھے مسلم لیگ نون کے وہ جیتے تھے. ان تمام لوگوں نے پھر چیلنج کیا جب لاہور ہائی کورٹ میں, تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جب ایک مرتبہ فارم 47 جاری ہو جائے, ایک رزلٹ کمپائل ہو جائے, تو اس کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی. تو اس میں تو الیکشن کمیشن کے ان آرڈرز کو ہی لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ انلیگل آرڈرز تھے جو ری کاؤنٹنگز کروائی گئی فارم 47 کے بعد. لہٰذا اس میں الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ہائی کورٹ نے اس کی باقاعدہ طور کے اوپر آرڈرز بھی پاس کر دیے, ایک سیٹ بھی کر دیا کہ فارم 47 کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس میں اب الیکشن کمیشن کے پاس یہی اختیار ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹریبیونلز میں جائے گا. ٹریبیونلز میں اب تمام کیسز کو جو ثابت کرنا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں ٹریبیونلز کا پورا معاملہ رکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریبیونل نے آغاز کر دیا ہے, لیکن جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے, وہ الیکشن کمیشن ریکارڈ نہیں دے رہا. ان سے جو باقی تفصیل مانگی جا رہی ہے کہ وہ
تمام فارم 45, 46, 47 کا ریکارڈ دیں وہ نہیں دیا جا رہا. سو الیکشن کمیشن کے لیے تو اب نئے چیلنجز ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبونلز میں ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا ہے جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد انہوں نے رزلٹ تیار کیے. لہٰذا اب وہ معاملہ تو پیچھے رہ گیا. اب جو نئی ان کے لیے درد سر ہے انہیں اس کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ بیان حلفیز دینے ہوں گے, انہیں نے تمام ریکارڈ دینا ہوگا, اور تمام جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ رزلٹ دیں گے تو کیا وہ اور الیکشن کمیشن کا رزلٹ میچ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ٹریبونلز میں وہ کیسز کو کیسے ثابت کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب.